اچھا ویسے اعزاز وقت ختم ہو چکا ہے لیکن ایک سوال کہ میاں نواز شریف صاحب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ بظاہر تو خیر وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے بھی آ رہے ہیں، سنا ہی ہے ان کی عیادت کے لیے، لیکن وہ بظاہر اتنے پولیٹیکلی ایکٹیو نظر نہیں آتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، ان کو کبھی دیکھا نہیں قومی اسمبلی میں، مریم صاحبہ کو اسسٹ کریں یا ہیلپ آؤٹ کریں جو بھی آپ کہہ لیں، وہ پھر کیا اس پورے سیاسی گیم میں تو وہ تو بالکل ایک سائٹ پر کہیں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب عملی طور پر سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور 8 فروری 2024 کے انتخابات نے انفارچونیٹلی نواز شریف نہیں جبرن ریٹائر کر دیے گئے، وہ تو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے نا، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اب وہ بے شک ممبر نیشنل اسمبلی آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، کہیں ویزیبل نظر نہیں آئیں گے، ویسے بھی یہ ان کی سیاست کا آخری سپیل ہے۔ آج سے 5 سال بعد خدا ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے، تو ان کی یہ پوزیشن بھی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے اب وہ 70 کراس کر چکے ہوئے ہیں، تو اب تو ایک کراس تو خان صاحب بھی کر چکے ہیں، خان صاحب کراس کر چکے ہیں۔ خان صاحب میں ایک کھلاڑی میں اور فزیکلی فٹ آدمی میں، اور نواز شریف صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے آپریٹ بھی ہو چکے ہیں اور ان کو کافی پرابلمز بھی ہیں ہیلتھ وائز بھی، تو ابھی نواز شریف صاحب کا جو سیاست کا آخری سپیل ہے، اور آخری سپیل میں نواز شریف صاحب ایک سیاستدان کی طرح چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، وہ ایک بیٹی کے باپ کی طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو چاہتا ہے کہ بیٹی کا فیوچر بنے۔ اعزاز بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایز پر ایکسپیکٹڈ تھا، لوگوں نے پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر بظاہر ہی حکومت عمل نہیں کرے گی۔ آپ کے پاس خود کیا انسائٹس تھیں اور آپ کو کیا لگتا تھا کہ حکومت کیا یہی راستہ اپنائے گی؟ اور اب اس فیصلے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اور حکومت آمنے سامنے اب زیادہ واضح طور پر آ گئے؟ دیکھیے سنا، سب سے پہلے آغاز ہوا تھا یہ جو تنازع ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز پاکستان تحریک انصاف ہوا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف ورسز جوڈیشری ہو گیا، بالکل۔ پھر جب جوڈیشری نے یہ فیصلہ دے دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ چلا گیا، اس کے اوپر بہت بڑی تنقید آئی، اور تنقید یہ آئی کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ اسے اس پرٹیکولر کیس کو دیکھیں، یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست کو دیکھیں اور سنی اتحاد کونسل کی پرٹیکولر درخواست کو مد نظر رکھ کر فیصلہ دیکھیں، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ کافی ساری ڈیویشنز موجود ہیں اور اس کے اوپر یہ معاملات چلتے رہے ایک آدھ دن، اور پھر میرے خیال میں اس دن یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی تھی جس دن مریم نواز نے ایک خطاب میں اپنا انہوں نے خطاب کیا تھا، انہوں نے کلیئر جوڈیشری کو بھی کرٹیسائز کیا تھا، جوڈیشری کو کرٹیسائز کیا تھا، تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی تھی کہ اب جو معاملہ ہے وہ جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، بلکہ اب معاملہ جوڈیشری ورسز پارلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو گیا۔ تو یہ جو ٹرن لی ہے مختلف ایونٹس کے بعد، گو کہ جو بیسک پریمس ہے، وہ پریمائس ہے، وہ وہی رہے گا، بیسک جو فیکٹس ہیں وہ ادھر کے ادھر موجود ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم گورنمنٹ کے لیے بڑی ایک امبیرسمنٹ تھی، کیونکہ گورنمنٹ ایکچولی یہ سوچ رہی تھی ایٹ ون پوائنٹ کہ شاید فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا، لیکن پھر فیصلے سے کم از کم لیکن جیسے ریمارکس آ رہے تھے، ویسے معذرت کے ساتھ اس ریمارکس سے تو لگتا ہے نہیں تھا کہ ان کے حق میں آئے گا، لیکن گورنمنٹ کو یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہی تھی کہ 2-3 ججز جو ہیں شاید جس وقت فیصلے کی باری آئے گی تو وہ شاید گورنمنٹ کے ساتھ دیں گے۔ تو میرے حال میں فیصلے کے 24 گھنٹے پہلے پرائم منسٹر صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ شاید فیصلہ ان کے حق میں نہیں آ رہا، تو پرائم منسٹر کو اطلاع ہو گئی تھی 24 گھنٹے پہلے کہ فیصلہ شاید ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور گورنمنٹ کو کافی تفصیل سے پتہ لگ گیا تھا کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، یہ مجھے پہلے تو بتائیں کہ اب یہ تو واضح ہے، اب خان صاحب ہر دوسرے دن یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مجھ سے مذاکرات کریں، ہم نے کل کے شو میں بھی اس پہ ڈیبیٹ کی کہ اس سے پہلے بھی وہ 50 مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کرنے ہیں۔ اب وہ جو اتنا انہوں نے دوبارہ سے اس چیز کو پمپ اپ کیا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ ایگریسو ہو گئے، ان کو اپنی پارٹی بین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آرٹیکل 6 اپنے اوپر لگتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ وہ جو اتنا ان کا مطلب جلد بازی اس کو کہہ لیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا وہ پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں اس لیے اب مذاکرات کی ٹیبل پر آ رہے ہیں؟ دیکھیے سنا، یہ عمران خان صاحب کو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ سول عدالتوں کی طرف سے تو ان کو ریلیف مل رہا ہے، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ خارج ہو رہے ہیں، یا ان کو بیل مل جاتی ہے، یا انہیں ریمانڈ تک نہیں دیا جاتا، لیکن خان صاحب کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اگلا جو سٹیپ ہے وہ فوجی عدالت ہے، کیونکہ 9 مئی کے جو بعض مقدمات ہیں وہ فوجی عدالت میں چل رہے ہیں، اور جو 9 مئی کے حوالے سے جو تحقیقات کی گئی ہیں پنجاب پولیس کی طرف سے اور سیکیورٹی حکام کی طرف سے، اس میں بانی پی ٹی آئی کا نام لکھا گیا ہے کہ وہ اصل پرپیٹریٹر جو ہے یا دا مین بیہائنڈ دا ہول انسیڈنٹ، جنہوں نے پہلے سے ہدایت دی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے فلاں
فلاں فلاں جگہ پہ یہ ریئیکشن کرنا ہے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے پرامن احتجاج کی بات کی تھی, اس میں کیا بری بات ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو, میں ادھر موجود تھا اس دن جس دن انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 10 مئی کو پیش کیا گیا تھا. میں نے خود بانی پی ٹی آئی سے پوچھا تھا کہ یہ جو ریئیکشن ہوا ہے آپ اسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ تو خان صاحب نے انسٹیڈ کے اس کو کنڈیم کرنے کے 9 مئی کے واقعات کو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے اس طرح گرفتار کریں گے ایسا ہی ہوگا اور لوگ ایسے ہی کریں گے. وہ جسٹیفائی کرتے رہے تو اس پر قائم بھی اور ابھی تک اس پر قائم بھی ہے. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں اور جو ان کے فالورز ہیں, بلائنڈ فالورز ہیں زیادہ تر, وہ جس طرف رخ کرتے ہیں اس طرف. آپ کے خیال میں یہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ اس میں پرامن احتجاج میں تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بعد میں پارٹی نے اس کو ڈس اون کیا, انہوں نے کہا خان صاحب نے تو یہ کہا ہی نہیں, پھر وہ بعد میں کلیریفائی کرتے رہے کہ نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا جو رپورٹرز جن سے بات کی انہوں نے. آپ کے خیال میں کیا یہ اسٹیٹمنٹ بھی ان کے لیے اتنا ہی لیتھل ثابت ہوگا؟ اور دوسرا یہ تو ان کو واضح ہو گیا کہ ان کے لیے جیل سے باہر آنا اب ممکن نہیں ہے. دیکھیے ثنا, عمران خان صاحب بیان اے دیں یا بی دیں, ابھی تک سٹیٹس کو ان کا چینج نہیں ہوا. سٹیٹس کو صرف ایک صورت میں چینج ہوگا, اے کہ اسٹیبلشمنٹ ریویو کر لے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات کے اوپر, یا بی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کے اوپر ریویو کر لے. ہم اچھا لگے یا برا لگے, یہ اچھی ہے یا غلط ہے, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, لیکن میں آپ کو ریئلٹی بات بتا رہا ہوں کہ یہ 2 سینیریو ہیں کہ جس میں یہ سٹیٹس کو جو ہے عمران خان صاحب کا وہ چینج ہوگا. میرے خیال میں اور تو کوئی تیسری کوئی امکان نہیں ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو نوک ہے اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کے اوپر عمران خان صاحب وہ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے گربان پکڑنے کی کوشش کی ہے فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی, وہ کامیاب نہیں ہوا, تو اب وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, پاؤں پکڑ کے منانا چاہتے ہیں.